Bismillahirrahmanirrahim. Text start with the name of Allah, who is the most gracious, the most merciful. Dear students, in the previous video clip we shortly discussed SLOs of the 6th unit, and we also translated first page of the 6th unit, I mean that page number 55. And in this video clip we are going to translate page number 56, and it will start from consequently. But before translating this unit, first of all you have to look at the board and to note these words meaning. It will be so much easy for you to translate the text. These are the difficult words of this page. Okay, dear students, now look at your books, page number 56. We are going to translate this page. So it will start from consequently. Consequently, he first joined All India National Congress in 1906 and then All India Muslim League in 1913. Consequently means आखिरकार. अपनी मानी इसका क्या है? आखिरकार. यहाँ हम consequently का क्या मानी करते हैं? Consequently means इसलिए या लिहाजा. Consequently लिहाजा. ये consequently जो है ग्रामर में हम इसको क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं. ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है और ट्रांजिशनल डिवाइसेस का काम क्या है? ये पिछले और बाद जो आइडिया आते हैं, इन दो आइडियाज़ को क्या करते हैं? इन दोनों को मुंसलिक करते हैं और कनेक्ट करते हैं. कंसिक्वेंटली मीन्स इसलिए या लिहाजा. Consequently, he first joined All India National Congress in 1906. Consequently, लिहाजा he first joined. उसने पहले joined mean शमूलियत इख्तियार की. All India National Congress, All India National Congress पार्टी में 1906 को, यानी आखिरकार या लिहाजा या इसलिए उसने 1906 को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. एंड देन और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913, और उसके बाद उसने यानी आपने 1913 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. यानी लिहाजा उसने 1906 को सबसे पहले ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद 1913 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल हुए. He also brought reconciliation. Brought ये सेकंड फॉर्म है bring का. bring मीन लाना. He also brought, लेकिन यहाँ brought का माना क्या है? created. He also created. उसने पैदा की. क्या पैदा की? reconciliation. मुफाहमत पैदा की. reconciliation means मुफाहमत या मुसालहत. पश्तो में हम कहते हैं रोगा जोड़े उकड़ला. He also brought reconciliation. उसने मुफाहमत और मुसालहत पैदा की between the Congress party and the Muslim League party. कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी के दरमियान. कब और किस सूरत में? in the form of लखनऊ पैक्ट 1916. लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ मुआहिदा की सूरत में 1916 को. पूरी जुमले का माना क्या है? यानी आपने 1916 को लखनऊ मुआहिदी की सूरत में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी के दरमियान मुफाहमत या मुसालहत पैदा की. It was because of this pact. It was because of this pact. यानी इस मुआहिदी की वजह से he was given, उसे दिया गया. क्या दिया गया? The title of Ambassador of Hindu Muslim Unity. हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का टाइटल. यानी इस मुआहिदा की वजह से आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सफीर का लक़ब दिया गया. हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद. एम्बेसडर मीन्स सफीर. एम्बेसडर मीन्स सफीर. पैक्ट मुआहिदा. It was because of this pact. इसी मुआहिदा की वजह से he was given the title of the ambassador of Hindu Muslim Unity. उसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सफीर का लक़ब दिया गया बाय सरोजनी नेडू की तरफ से.
But soon قائد اعظم realized, لیکن بہت جلد قائد اعظم کو پتہ چلا that the ambition mean مقصد, that the ambition of Congress, کہ کانگریس کا مقصد was to establish, وہ قائم کرنا تھا. کیا قائم کرنا تھا؟ ہندو رول یعنی ہندو راج کو قائم کرنا تھا ان انڈیا میں. یعنی بہت جلد قائد اعظم کو پتہ چلا کہ کانگریس کا مقصد انڈیا میں ہندو راج قائم کرنا تھا. اس لیے ہی لیفٹ دا کانگریس ان 1920, اس لیے اس نے 1920 کو کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر and devoted his services. devoted کی معنی devoted mean جان نثار ہونا, وقف کرنا, اور اس نے وقف کیے his services اپنے خدمات, اور اس نے 1920 کو اس کانگریس پارٹی کو چھوڑا and devoted his services, اور اس نے اپنے خدمات وقف کیے, پیش کیے for the uplift of مسلم لیگ کی uplift کے لیے, یعنی مسلم لیگ پارٹی کی ترقی کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ when قائد اعظم took the charge mean take charge mean اقتدار سنبھالنا. جب قائد اعظم نے اقتدار سنبھالا as president of all India Muslim League کے صدر کے طور پر, یعنی جب قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کے طور پر اقتدار سنبھالا, the party was politically, socially and economically at its lowest ebb. یہ پارٹی پولیٹیکلی سیاسی طور پر, سوشلی سماجی طور پر, اینڈ اکنامکلی اور معاشی طور پر at its lowest ebb پر تھی. lowest ebb مطلب بہت کمزور حالت میں تھی. اب مین تنزل کی طرف, یعنی عروج سے تنزل کی طرف. پوری جملے کا معنی کیا ہے؟ جب قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ پارٹی کے صدر کے طور پر اقتدار سنبھالا تو اس وقت یہ پارٹی سیاسی, سماجی اور معاشی طور پر بہت کمزور حالت میں تھی. his leadership اس کی قیادت نے, آپ کی قیادت نے ignited روشن کیا یا بڑھکایا, a new inspiration ایک نیا جذبہ, یعنی اس کی آپ کی قیادت نے ایک نیا جذبہ بڑھکایا amongst the Muslims of subcontinent, بر صغیر کی مسلمانوں کے درمیان, یعنی بر صغیر کے مسلمانوں میں. he created political consciousness, آپ نے پیدا کی political consciousness سیاسی بیداری, یعنی آپ نے سیاسی بیداری یا consciousness mean سمجھ بوجھ, آپ نے سیاسی سمجھ بوجھ یا سیاسی بیداری پیدا کی amongst them ان کے درمیان, یعنی بری صغیر کے مسلمانوں کے درمیان. and channelized mean راستے پر لگانا, and channelized اور آپ نے راستے پر لگایا them ان کو راستے پر لگایا for the demand of separate homeland, ایک علیحدہ وطن کی مطالبہ پر, یعنی آپ نے ان کو ایک علیحدہ حکومت یا علیحدہ وطن کے مطالبے پر لگایا for the Muslims of the subcontinent, بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. یعنی آپ نے ان کے درمیان سیاسی بیداری پیدا کی اور اس کے بعد سیاسی بیداری پیدا کی اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے ایک راستے پر ان کو لگایا. It was his wise guidance. Wise mean عقل مندانہ یا صحیح. Guidance mean رہنمائی, یعنی یہ آپ کی صحیح رہنمائی تھی. and visionary leadership, اور visionary leadership تھا, یعنی ایک بصیرت والی, visionary means بصیرت والی, visionary means بصیرت والی, leadership mean قیادت. it was his wise guidance, یہ آپ کی صحیح رہنمائی and visionary leadership اور بصیرت والے قیادت تھی that Muslims regained, کہ مسلمانوں نے دوبارہ حاصل کیا their lost confidence, اپنا کھویا ہوا حوصلہ, and became a powerful political force, اور
یہ مسلمان جو تھے became a powerful political force, یہ ایک طاقتور سیاسی قوت بنے، ایک طاقتور سیاسی قوت بنی آف دا سب کنٹیننٹ، بر صغیر کی، یعنی یہ آپ کی صحیح رہنمائی اور بصیرت والی قیادت تھی کہ مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا حوصلہ دوبارہ حاصل کیا اور بر صغیر کی ایک طاقتور سیاسی قوت بن گیا۔ The creation of Pakistan, creation of Pakistan، تخلیقی پاکستان یا آزادی پاکستان، تخلیقی پاکستان was due to the untiring labor، وہ untiring labor کی وجہ سے تھا، یعنی کس کی untiring labor کی وجہ سے؟ قائد اعظم کی۔ untiring labor means untiring mean تکنا، untire mean نہ تکنے والی، labor mean محنت، missionary means بامقصد، اور zeal means جذبہ، مشنری زیل بامقصد جذبی کی وجہ سے، اینڈ ایگزمپلری لیڈرشپ اور مثالی قیادت کی وجہ سے، یعنی the creation of Pakistan was due to the untiring labor, missionary zeal and exemplary leadership of قائد اعظم، یعنی تخلیقی پاکستان قائد اعظم کی نہ تکنے والی محنت، بامقصد جذبے اور مثالی قیادت کی باعث ہوئی۔ The historical Pakistan resolution، historical mean تاریخی، پاکستان resolution قرارداد پاکستان، یعنی تاریخی قرارداد پاکستان was passed، وہ پاس ہوا کب؟ on 23rd، پاس mean منظور ہوا کب؟ on 23rd March 1940، 23 مارچ 1940 کو، یعنی تاریخی قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوا۔ It was in لاہور، یہ لاہور میں تھا، in a huge public gathering، ایک بہت بڑے عوامی جلسے میں، یعنی لاہور میں ایک بہت بڑے جلسے میں تھا، that the Muslim League demanded، کہ مسلم لیگ نے مطالبہ کیا، the division of India، انڈیا کو تقسیم کرنے کا، into two parts، دو حصوں میں، یعنی یہ لاہور میں ایک بہت بڑے عوامی جلسے میں تھا کہ کیا ہوا کہ مسلم لیگ نے انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا یا ہونے کا مطالبہ کیا۔ دا قائد اعظم محمد علی جناح ڈکلیئرڈ، قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح کیا، کیا واضح کیا؟ یعنی اس نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا now the Muslims will have a country of their own، اب مسلمانوں کا ایک اپنا وطن ہوگا، with the name of پاکستان، پاکستان کے نام سے۔ each and every Muslim responded، ہر ایک مسلمان نے جواب دیا to his clarion call، اس کی clarion call کو، clarion call ایک clear loud sound، یعنی اس کی ہر ایک مسلمان نے اس کے آواز کو جواب دیا، یعنی ہر ایک مسلمان نے اس کی آواز پر یا اس کے مطالبے پر لبیک کہا۔ with one voice the Muslims demanded، ایک ہی آواز سے مسلمانوں نے مطالبہ کیا a separate homeland، ایک علیحدہ وطن کے لیے for themselves، اپنی لیے، یعنی ایک ہی آواز سے اپنی لیے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ بس آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں ہم لاسٹ پیج جو ہے اس یونٹ کا، اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا کافی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔